العلم نور العلم نور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فراز قادری برکاتی سائن دھراوی ممبئی کی جانب سے یہ سوال ہے کہ آج کل کچھ محفلوں میں یہ شعر پڑھا جا رہا ہے: جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مولا نہیں ملا. کافر بتا رہے ہیں یہ حیدر کے باپ کو، خود ان کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا. اس طرح کا شعر محفلوں میں پڑھنا کیسا ہے اور پڑھنے والے پر کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، جس شعر کے بارے میں پوچھا گیا ہے اس کا پہلا مصرع جس کو علی کے در سے عقیدہ نہیں ملا، ملا ملا اسے مولا نہیں ملا، یہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے کہ اہل سنت ہی و جماعت ہے جسے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے در سے ہی یہ عقیدہ ملا کہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ عنہما یہ اہل جنت کے سب بوڑھوں اور جوانوں کے سردار ہیں بعد انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے. انہی کے در سے ہمیں یہ عقیدہ ملا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ساری کائنات میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. انہی کے در سے ہمیں یہ عقیدہ ملا کہ جو مجھے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل بتائیں، اسے 80 کوڑے مارے جائیں. انہی کے در سے ہمیں یہ عقیدہ ملا کہ باغ فدق کے بارے میں جو فیصلہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا وہ حق تھا، ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ضرور اس کی وراثت تقسیم فرماتے. انہی کے در سے ہمیں یہ عقیدہ ملا کہ خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق، خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر، خلیفہ سوم امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. انہی کے در سے ہمیں یہ عقیدہ ملا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. انہی کے در سے ہمیں یہ عقیدہ ملا کہ علی کی محبت اور ابو بکر سے عداوت کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اور ابو بکر و عمر کی محبت اور میری عداوت کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. انہی کے در سے ہمیں یہ عقیدہ ملا کہ جو مجھے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق و عمر پر فضیلت دے وہ کذاب ہے یعنی جھوٹا ہے. انہی کے در سے ہمیں یہ عقیدہ ملا کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرنا بے ادبی، گمراہی و بے دینی ہے. تو جنہیں علی کے در سے یہ عقائد ملے وہی اہل سنت و جماعت ہیں، اور جنہیں حضرت علی کے در سے یہ عقائد نہیں ملے واقعی انہیں شیعہ، رافضی، تبرعی ملا تو ملا لیکن مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نہ ملے. اب ہم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ہی کی کچھ روایت پیش کریں گے جس سے مذکورہ بالا عقائد روز روشن کی طرح عیاں ہوں گے. سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ ابو بکر و عمر سامنے آئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی یہ دونوں سردار ہیں اہل جنت کے سب بوڑھوں اور جوانوں کے بعد انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے. یہ حدیث سنن ترمذی کتاب المناقب کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ یہ اپنے والد حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب آدمیوں سے بہتر کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر.
میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا عمر رضی اللہ عنہما۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اور الصواعق المحرقہ جو کہ علامہ ابن حجر الہیثمی المکی کی تالیف ہے، اس کے اندر موجود ہے حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جسے میں پاؤں گا کہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے مجھے افضل بتاتا ہے تو میں اسے مفتری یعنی افطرا اور بہتان لگانے والے کی حد ماروں گا کہ 80 کوڑے ہیں۔ یہ روایت الصواعق المحرقہ کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت مالک بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجمع صحابہ جن میں حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام اور سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو خدائے تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا بے شک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ پھر وہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں آپ دونوں کو خدائے تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے؟ تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف جلد 5 صفحہ نمبر 89 کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اگر باغ فدق نہیں دیا تو اسی حدیث کی وجہ سے، ورنہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو حضور کا ترکہ خیبر اور باغ فدق وغیرہ ان کے قبضے میں ہوا، مگر ان میں سے کسی ازواج مطہرات و حضرت عباس اور ان کی اولاد رضی اللہ تعالی عنہم کو حصہ نہ دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بالکل حق تھا۔ ابن عساکر کی روایت ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، ہم نے اپنے کاموں میں نظر کی تو اپنی دنیا یعنی خلافت کے لیے اسے پسند کیا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے پسند فرمایا تھا کہ نماز تو اسلام کی بزرگی اور دین کی درستی تھی، لہذا ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کی اور وہ اس کے لائق تھے، ہم میں کسی نے اس بارے میں اختلاف نہ کیا۔ یہ روایت ابن عساکر کے اندر موجود ہے۔ المعجم الاوسط کی حدیث ہے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوا اور کہا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخص؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھہر جا، تجھ پر افسوس ہے اے ابو جحیفہ، کیا تجھے بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، المعجم الاوسط للطبرانی میں ہے، اور المعجم الکبیر للطبرانی میں حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ممبر پہ جلوہ گر ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر کیا اور فرمایا اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و دیگر انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل، سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہیں،
پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ روایت یعنی المعجم الکبیر للطبرانی کی جو حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ انبیاء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و دیگر انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دوسری روایت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ خود فرماتے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر تیسرے کا نام لیتے تو عثمان کا نام لیتے۔ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں بکثرت احادیث کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، یہاں صرف 2 حدیث ذکر کی جاتی ہیں۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہیں، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، یعنی طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ سو جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھنے کی بنا پر ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے یقیناً مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے یقیناً اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی عنقریب اسے اللہ پکڑے گا۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے، اور المعجم الکبیر للطبرانی میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے صحابہ کے بارے میں بدگوئی برا بھلا کہے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور مذکورہ بالا شعر کا دوسرا مصرع، کافر بتا رہے ہیں یہ حیدر کے باپ کو، خود ان کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ اس مصرعے میں ان فقہا، محدثین، ائمہ مفسرین کی اہانت و گستاخی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، اے نبی تم ہدایت نہیں دیتے جسے دوست رکھو، ہاں خدا ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، وہ خوب جانتا ہے جو راہ پانے والے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 56۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو طالب سے مرتے وقت کلمہ پڑھنے کو کہا تو انہوں نے صاف انکار کیا اور کہا مجھے قریش عیب لگائیں گے کہ موت کی سختی سے گھبرا کر مسلمان ہو گیا، ورنہ آپ کی بات مان لیتا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس پر تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی۔ اب کیا صاحب معالم التنزیل و صاحب مدارک التنزیل و صاحب کشاف و صاحب جلالین و صاحب بغداوی و دیگر ائمہ مفسرین اور وہ محدثین جنہوں نے ابو طالب کے ایمان نہ لانے کی حدیثیں نقل کیں، اور وہ فقہا جنہوں نے ان حدیثوں کو قبول کیا اور ان کی تکفیر کے قائل ہوئے، کیا ان فقہا و محدثین اور مفسرین کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے والد اور دادا کون تھے؟ جو شعر میں کہا جا رہا ہے خود ان کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا، یہ فقہاء کرام، محدثین عظام اور مفسرین قرآن کی بارگاہ میں سری اہانت و گستاخی اور گمراہی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، لوگوں میں 2 کفر ہیں، کسی کے نسب پر طعنہ کشی اور میت پر نوحہ گیری کرنا۔ المستدرک کی حدیث ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے تو ان پر اللہ رب العزت 4 طرح کا عذاب نازل فرمائے گا: قحط سالی، بادشاہ کی جانب سے مظالم، حکام کی خیانت اور دشمنوں کے مسلسل حملے۔ یہ حدیث
المستدرک کے اندر موجود ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے کی طرح ہے۔ تو جب کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی برا بھلا کہنا اور اس کی اہانت کرنا جائز نہیں، تو وہ علماء کرام جو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ بتاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنا اور ان کی اہانت کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ المعجم الاوسط کی حدیث ہے، جس نے کسی مسلمان کو ناحق ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی۔ پھر کسی عالم کے حق کو ہلکا جاننا یہ منافقت کی علامت ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں کنز العمال کے حوالے سے یہ حدیث موجود ہے، 3 شخصوں کے حق کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق، کھلا منافق۔ ایک وہ جسے اسلام میں بڑھاپا آیا، دوسرا علم والا، تیسرا بادشاہ اسلام عادل، یعنی وہ بادشاہ جو عادل ہے، اسلام کا بادشاہ اسلام جو کہ عادل ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں علماء کرام کی توہین کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی جو توہین کرتا ہے اس کے بارے میں آپ حکم فرماتے ہیں کہ سخت حرام، سخت گناہ، اشد کبیرہ، عالم دین سنی صحیح العقیدہ کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور حق کی بات بتائے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب ہے، اس کی تحقیر معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی موجب لعنت الہی و عذاب علیم ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 23۔ لہذا ان تمام دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مذکورہ شعر کا آخری مصرع پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نعت خواں یا نقیب یا عالم نے مذکورہ شعر پڑھا ہے تو وہ اپنے اس غیر شرعی شعر کے پڑھنے سے توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ نہ پڑھنے کا عہد کریں، اور اگر اس طرح کے شعر پڑھنے سے باز نہیں آتا تو مسلمان ایسے نعت خواں، خطیب یا نقیب کو اپنے پروگرام میں نہ بلائیں۔ اگر معلوم ہونے کے بعد بھی ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہ لوگ گناہگار ہوں گے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔